شکر ادا کرنے کے لیے وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے بلکہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ پاک بڑی محبت کرتا ہے۔ اور تم اس ذات پر بھروسہ رکھو جو زندہ ہے، جسے کبھی موت نہیں آئے گی، اور اسی کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہو، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے کے لیے کافی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ دنیا رب سے غافل ہونے کا نام ہے اور دین رب کو یاد رکھنے کا نام ہے۔ اگر ہم آخرت کی فکر کریں گے تو دنیا ہمیں مفت میں مل جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں ہر حال اور ہر وقت اپنی طرف متوجہ رکھنا، کوئی لمحہ تیری یاد سے غافل نہ رہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا، لیکن وہ پھر بھی اندر سے پرسکون، مطمئن، اور ان کے چہروں پر مسکراہٹ نظر آتی ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ان کے ایمان پختہ، یقین اللہ پر، اسی سے اچھی امیدیں لگائے ہوئے ہوتے ہیں۔ مسکراہٹ کے لیے آپ کو امیر ہونے کی ضرورت نہیں، بس ایک عدد مخلص اور شفاف دل ہونا چاہیے۔ مسکرائیے، آپ کی فیس ویلیو بڑھے گی۔ بے حد محبت کے بدلے بے حد نفرت دیتے ہیں۔ یہاں کے لوگ چل رب کے دروازے پہ چلتے ہیں، وہاں ایک آنسو کے بدلے خود خدا ملتا ہے۔ وہ آزماتا ہے کہ میرا بندہ میری محبت کے لیے صبر کی کس حد تک جاتا ہے۔ ماں کی جائے نماز پر ہمارے لیے مانگی دعاؤں نے ہمیں ہر اس مصیبت، پریشانی اور آزمائش سے بچا لیا جس کا علم سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں۔ جس طرح خوشی کے آنسو ہوتے ہیں، اسی طرح غم کی مسکراہٹ بھی ہونی چاہیے نا۔ اسی امید اور اس سوچ پر مسکرا دیا کریں کہ میرا رب ساتھ ہے نا، وہ جلد یہ غم بھی ٹال دے گا انشاءاللہ۔ کبھی بد ذائقہ پھل کھایا ہو تو عجیب محسوس ہوتا ہے نا، اسی طرح جب انسان اس دنیا کی زندگی کی حقیقت جان جاتا ہے تو اسے یہ دنیا ایسے ہی کسی شاندار نظر آنے والے بدمزہ کھانے کی مانند لگتی ہے۔ پھر انسان اللہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے، جس کو جتنی جلدی پتہ چلتا ہے وہ اتنی ہی جلدی اپنے اللہ کے قرب کو تلاش کر لیتا ہے۔ اللہ کے قرب کا فیض پا لے، اسے دنیا سے کیا غرض۔ خود کو اتنا مصروف لازمی رکھیں کہ آپ کے پاس نفرت، پچھتاوے اور ڈر و خوف وغیرہ کے لیے وقت نہ ہو۔ زندگی ایک آئینہ ہے، آپ اس سے بیزار ہو کر دیکھ لیں گے تو بیزار ہو جائیں گے، مسکراتے ہوئے دیکھیں گے تو مسکراتے چلے جائیں گے۔ اس میں کیسے رنگ بھرنے ہیں اپنی سوچ کے، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ کوشش کیجیے مثبت اور پر امید رنگ بھرنے کی، اللہ والے رنگ بھرنے کی۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جن کو رب پر یقین نہیں ہوتا، مایوس وہ ہوتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ تم ایسے لوگوں میں نہ ہونا۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا، تمہارا رب تمہاری پریشانیوں سے بھی بہت بڑا ہے۔ بے شک کسی بھی معاشرے میں حقیقی معذور وہ ہوتے ہیں جو آنکھیں رکھتے ہیں مگر حقیقت کو نہیں دیکھتے، کان رکھتے ہیں مگر سچ سننا پسند نہیں کرتے، زبان رکھتے ہیں مگر حق بات کہنے سے ڈرتے ہیں، اور دماغ رکھتے ہیں مگر سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت سے محروم رہتے ہیں۔ نماز پڑھا کریں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میری دعا ہے اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔